میں آج آپ کی خدمت میں ایک سافٹ ویئر پیش کر رہا ہوں، فوٹو اسٹوری 3 فار ونڈوز۔ اس سافٹ ویئر کے ذریعے سے آپ اپنی تصویروں کو ایک ویڈیو کی شکل دے سکتے ہیں، بہت آسانی سے معیاری ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ اپنی تصاویر کو سنبھالنے کا اور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ۔ اور جو لوگ ٹیچنگ کرتے ہیں یا میڈیا سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی بہت آسانی سے فوٹو اسٹوری کے ذریعے سے اپنی تصاویر بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس فوٹو اسٹوری سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں اور کہاں سے کرتے ہیں۔ جی، ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے جانا ہے گوگل پر۔ ہم گوگل پر جاتے ہیں اور گوگل پر ہم لکھتے ہیں فوٹو اسٹوری، اور یہ میں نے اردو کیا ہوا تھا، اس لیے سے اردو میں لکھا، میں نے اب انگریزی میں لکھا۔ تو یہ فوٹو اسٹوری 3 فری ڈاؤن لوڈ، یہ میں نے اس کو انٹر کر دیا اور یہ میرے پاس ویب سائٹس آ گئیں۔ میں عام طور پہ جب بھی سافٹ ویئر چاہیے ہوتے ہیں تو سی نیٹ سے کرتا ہوں۔ یہ سیکیور سی ہے ویب سائٹ، اسی میں یہیں سے اسے ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، اور اس نے جناب یہ ہمارے سامنے یہ کھول دیا اپنا انٹرفیس۔ یہاں سے میں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ ناؤ کو میں نے کلک کیا تو یہ آ گئی ویب سائٹ کی انٹرفیس، اور یہ تھوڑی دیر میں ابھی مجھ سے پوچھے گا کہ یہ کہاں رکھنی ہے۔ یہ تو ہم نے اسے کہا کہ جی ہم ڈاکیومنٹ میں رکھ لیتے ہیں، پی اسٹوری وہاں سیو کر لیتے ہیں۔ یہ انہوں نے سیو کرنا شروع کر دی اور یہ تھوڑی دیر میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ ہلکا سا چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے، آرام سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا، اب میں نے اسے یہیں سے اوپن کر لوں گا۔ شو ان فولڈر سے بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں اوپن سے کر رہا ہوں۔ اب یہ انٹرفیس آ گیا، اس نے اب یہاں پہ میرے پاس چونکہ یہ موجود ہے اس لیے میں اسے انسٹال نہیں کروں گا، لیکن آپ کو کرنے کے لیے، انسٹال کرنے کے لیے نیکسٹ کا بٹن دباتے جانا ہے، آرام سے یہ ہو جائے گی کچھ ہی دیر میں۔ تو میں اسے کینسل کرتا ہوں، اور یہ ڈیسک ٹاپ پہ آئیکن بنا دیتی ہے، تو آپ ڈیسک ٹاپ سے یہ کھول سکتے ہیں۔ تو کھولا میں نے، اور اس کے بعد بگن نیو اسٹوری آیا، تو میں نے اسے نیکسٹ کیا اور یہ آ گیا۔ اب امپورٹ پکچرز، مجھے وہ تصویریں لینی ہیں جو مجھے چاہیے، تو میں نے یہ تصویریں پہلے سے مائی پکچر میں رکھی ہوئی ہیں، تو میں اسے کنٹرول اے کر کے تو ساری تصویروں کو وہاں سے اٹھا لیتا ہوں۔ یہ امپورٹ ہونا شروع ہو گئیں۔ امپورٹنگ میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اگر تصویریں زیادہ ہیں تو کچھ ٹائم زیادہ لگے گا، ورنہ یہ جلدی ہی ہو جائیں گی۔ اور یہ جناب تھوڑی دیر میں یہ ہو گئی ہونے والی ہیں، اور جو ہی یہ امپورٹ ہوتی ہیں ہم اگلا کام کرتے ہیں۔ یہ ہو گئی۔ اب ہم نے سب سے پہلے بار کو یہاں لے کے آئے، ہم نے تصویریں دیکھیں، ہم چاہیں تو سیکوینس چینج کر سکتے ہیں۔ ہم نے ایک تصویر کو ادھر کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ تصویروں کو میں دیکھوں کہ کسی کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس تصویر کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے اس کو پکڑا اور یہاں سے ایڈٹ کو کلک کیا، یہ آ گئی، اور یہاں سے میں نے اس کو روٹیٹ کیا، یہ سیدھی ہو گئی۔ اب میں اسے کراپ بھی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا میم کر لوں، اور یوں میں نے اس کو پکڑ کے تو اپنی مرضی کے مطابق کراپ کر لیا ہے۔ جی تصویر میری کراپ بھی ہو گئی، اور میں نے سیو کر دیا۔
اس کو میں کلوز کر دوں گا، اور سیو کرنے کے بعد اب یہ جناب مجھے پھر سے چیک کر لینا ہے کوئی تصویر ایسی تو نہیں جو میں نکالنی ہے، لیکن نہیں نکالنی تو میں آگے چلتا ہوں۔ نیکسٹ کیا، یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی حاضر ہے، لکھ سکتے ہیں آپ۔ یہاں میں اردو میں ہی لکھتا ہوں ماسہرہ، اگر آپ نے اردو میں کیا ہوا، میں چاہ رہا ہوں کہ میں جمیل نوری نستعلیق سے یہ کام کروں، تو میں جے کو کرتا ہوں تو یہ جمیل نوری نستعلیق آ گیا، یہ میں نے جمیل نوری نستعلیق کیا۔ بلیک رنگ کون سا رکھنا ہے، میں نے وائٹ رکھنا ہے، اس کا ورڈز کا رنگ تو میں نے وائٹ کر دیا، اور فونٹ سائز میں نے 22 کر دیا۔ بولڈ کرنا نہیں ہے میں نے، اس لیے میں نے اوکے کر دیا، اور یوں یہ دن آ گیا۔ اب یہ ورڈز کہاں ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں یہ نیچے ہونے چاہیے، اور اس کو میں نے یہاں سے رائٹ لائن کر دیا۔ تو یہ آپ مختلف جگہوں پہ آپ اسے رکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، تو میں نے اسے نیچے رکھا، رائٹ لائن کر دیا۔ اوکے جی، یہ ہو گیا ہمارا یہ بھی۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں۔ نیکسٹ کیا تو یہاں پہ ہماری یہ ریکارڈنگ کا بٹن ہے، اگر ہم کچھ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا میں ابھی کلک کیا، یہ تصویر ماسہرہ دریا کی ہے جہاں پہ سنی صاحب ہیں جو میرے بھائی کے بیٹے ہیں، اور انہیں پھرنے پھرانے کا بہت شوق ہے۔ یوں میں نے یہ کیا، اور اس کے بعد میں نے یہ ریکارڈ کا بٹن بند کیا۔ میں اگر ریکارڈنگ ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس بٹن کو کلک کروں گا تو ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی۔ ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ پہ۔ یہاں آپ پریویو کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ اگر میرے پاس کوئی میوزک موجود ہے تو میں سلیکٹ کروں گا تو میری گیلری کھول دے گا، وہاں سے میوزک لے سکتا ہوں۔ اگر میں نے وہ میوزک وہاں سے نہیں لینا تو پھر میں کریٹ میوزک کرتا ہوں، اور وہ مجھے مختلف میوزک سے دکھاتا ہے۔ تو میں نے پیانو اور سینٹیمنٹل کو لیا، اور اس کو میں نے لو میں رکھا، اور یہ میں نے اس کو اوکے کر دیا۔ ٹیمپو اس کا بے شک یہیں سینٹر میں رکھیں، ہائی بھی کر سکتے ہیں، اوکے کیا۔ اب یہ ہمارے پاس جی آ گیا، تو میں چاہوں تو اس کو ختم بھی کر سکتا ہوں۔ بہرحال میں اس کو یہیں رکھا، میں نے میوزک کم کرنا ہے تو میں درمیان میں رکھ لیتا ہوں تاکہ بہت زیادہ شور نہ ہو۔ تو نیکسٹ کیا، اب وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں رکھنا ہے، تو میں وہ جگہ بتا رہا ہوں کہ جہاں اسے مجھے رکھنا ہے۔ مجھے اسے رکھنا ہے یہاں، تو میں اسے فوٹو سٹوری 1 رکھا ہوا ہے، تو 2 ہے تو میں اسے 3 کا نام دے دیتا ہوں، اور اسے ہم سیو کر لیتے ہیں۔ جی یہ سیو ہو گیا، اور اس کے بعد یہ نیکسٹ، یہ اب ویڈیو کے طور ویڈیو میں کنورٹ کر رہا ہے، اسے سیو کر رہا ہے۔ اس فوٹو سٹوری کا بہت فائدہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ آسان سا ہے، کوئی بہت زیادہ پروفیشنل نہیں چاہیے بندہ، عام سا بندہ بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ اس کے بنانے سے ہم گھر میں بہت سی تصویریں جو کہ ڈسکارڈ کی ہوتی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں سنبھال کے۔ ہم تصویروں کی بیک گراؤنڈ لکھ سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ پہ بول کے کچھ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ بہت سی تصویریں ہیں جن کو ہم سنبھال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اگر چاہیں تو ہم کوئی سالگرہ ہے، کوئی ایونٹ ہے، تو ہم نے پورے سال کی تصویریں، پچھلے سالوں کی تصویریں اکٹھی کی، ان کے اوپر ویڈیو بنائی، اور ویڈیو بنا کے ایک اچھا سا سالگرہ کا گانا ڈالا، اور ہم اپنی سالگرہ کے اوپر ایک اچھی ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بہت سی ویڈیوز بنائی ہوئی موجود ہیں تو ہمارے مہمان اگر آئیں تو مہمان بور نہیں ہوں گے، ہم انہیں ویڈیوز دکھا کے ہم انہیں بہلا سکتے ہیں، مصروف رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر بہت سے ایونٹ ہوتے ہیں، ان ایونٹ کو یادگار بنانے کے لیے بھی ہم بنا سکتے ہیں۔
گھر کے اندر کچھ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جن کو سنبھالنا ضروری ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہمیشہ کے لیے اگر ہم ان کی تصویریں بنا کے ویڈیو بنا کے رکھ لیں تو تھوڑی سی جگہ گھیرتے ہیں کمپیوٹر میں، اور ہمارا اثاثہ محفوظ ہو سکتا ہے. ڈاکیومنٹس کے علاوہ کتاب کے اوراق، ڈائری کے اوراق، خطوط اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جن کو ہم محفوظ کر سکتے ہیں. ٹیچنگ میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل لینگویج پڑھاتے ہیں اردو، اور اردو پڑھاتے ہوئے کسی شاعر کے بارے میں پڑھانا ہے تو ہم اس شاعر کی تصویریں ڈالیں اور اس کے ساتھ نریشن اپنی ڈال دیں، اپنی آواز میں ریکارڈنگ کریں، ساتھ اس شاعر کے بارے میں ڈسکرپشن بتائیں، اور ہم اس شاعر کے بارے میں ایک اچھی سی ڈاکومنٹری تیار کر سکتے ہیں. کسی شہر کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں، کسی جانور کے بارے میں، کچھ بھی موضوع ہو، ہم بہت احتیاط کے ساتھ آرام سے اور آسانی سے ہم ڈاکیومنٹس بنا سکتے ہیں، ڈاکیومنٹری بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم بچوں کو بھی مختلف پروجیکٹ دے سکتے ہیں. وہ شاعروں کی لائف پہ کام کرتے ہوئے وہ خود ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. بچے یہ کام بہت دلچسپی سے کرتے ہیں. اور بچوں کو کہانیاں بنانے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے. وہ تصویریں لگائیں اور اس کے بعد خود کہانی سنائیں اور اس کے بعد اس کو ریکارڈ کریں. تو یہ بہت آسان سا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو کرنے کے لیے بہت محنت نہیں درکار، بہت نہ زیادہ وقت لگتا ہے. تھوڑے سے وقت میں یہ کام ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ 15 سے 20 منٹ میں آپ ایک اچھی ڈاکیومنٹری یا ایک اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں، اور اپنے خاندان کے لوگوں کی اور لوگوں کے تاثرات ریکارڈ کر سکتے ہیں. ان کی تصویر، انہیں کی تصویر پہ انہیں کے تاثرات ریکارڈ کر سکتے ہیں. بے شمار پروجیکٹ ہیں جو ہم اس فوٹو سٹوری سافٹ ویئر کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں. ہاں، سیو ہونے میں یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا. اسٹیپ 2 میں زیادہ ٹائم لیتا ہے کیونکہ اس میں میوزک کو یہ بنا رہا ہوتا ہے اصل میں، اور باقی آگے اسٹیپ 3 اور اسٹیپ 4 میں زیادہ وقت نہیں لے گا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا سافٹ ویئر، اور آپ اسے استعمال کریں گے. اور جب تک کسی چیز کو ہم استعمال نہیں کرتے اس کی افادیت کا پتہ نہیں چلتا. اور اسپیشلی سافٹ ویئرز جو ہیں وہ ان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ ہم بھول بھی جاتے ہیں اور پھر یاد بھی نہیں رہتا. تو میں تو چاہوں گا کہ اسے آپ دیکھتے ہی فوراً انسٹال کیجئے، اور انسٹال کرنے کے بعد اس کے اوپر کام کیجئے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے اپنے تاثرات ضرور دیجیے تاکہ میں مزید ویڈیوز بھی بنا سکوں آپ کی رہنمائی میں. تو اسے ہم ایگزٹ کرتے ہیں جی. یہ ایگزٹ ہوا، اور اس نے کہا کہ ایک اور چیز جو وہ اس نے کہا ہے کہ آپ نے سیو پروجیکٹ کریں اس کو. تو سیو پروجیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. سیو پروجیکٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پروجیکٹ، یہ سیو پروجیکٹ پہلے سے کر لیا ہے تو کل کلاں کو اگر آپ نے اسی ویڈیو کے اندر کچھ چینج کرنی ہے، کوئی تصویر بدلنی ہے، کسی تصویر کے بارے میں کچھ کہنا ہے یا کچھ لکھنا ہے، تو آپ آسانی سے وہی پروجیکٹ کھول کے آسانی سے کر سکتے ہیں. یہاں ضروری یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ اچھی جگہ پہ رکھا ہو، محفوظ جگہ پہ، اور آپ کو فولڈر اور نام بھی یاد ہونا چاہیے. لیں جناب، یہ ہماری ویڈیو بن گئی. اب ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے. اور جی، یہ ہماری ویڈیوز یہ بن گئی ہے.
اور اس میں اگر میں میوزک بھی اگر دکھاؤں تو یہ بیٹے ہیں اور یہ میوزک گانے کا بہت شوق ہے، یہ میں نے یہ کیا اور اس کے بعد میں نے ریکارڈ جی، تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اس میں کامنٹ ضرور کیجیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ہم اسے بند کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ امید ہے جی فوٹو اسٹوری کا یہ سافٹ ویئر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کامنٹ کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کی عنایتوں کا، نوازشوں کا اور وقت نکالنے کا شکریہ۔ وارث اقبال۔